ذرا ہٹ کے میں خوش آمدید. وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجئے. انسانوں کے مسائل، سماجی مسائل، سیاسی مسائل پہ تو ہم روز بات کرتے ہیں، لیکن آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم اس پر بھی نظر دوڑائیں گے کہ انسان خود کتنا بڑا مسئلہ ہے. دیگر چرند پرند اور طرح کی مخلوق کے لیے کس طرح سے دنیا بھر میں بہت ساری اسپیشیز ایسی ہیں جو ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں، جن کا وجود باقی نہیں رہا، اور اس کی بڑی وجہ ہماری اپنی کمرشل ایکٹیویٹیز، انڈسٹریل ایکٹیویٹیز، ہماری ترقی کی جستجو، جس میں جو ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس کو لتاڑتے چلے جاتے ہیں. پاکستان بہت ہی ایک گفٹڈ ملک ہے. اس کے شمال سے لے کے جنوب تک طرح طرح کی یہاں پہ بایو ڈائیورسٹی ہے. آج کے پروگرام میں ہمارا فوکس ہوگا کہ ہم اسے اجاگر کریں، اور ہمارے دو مہمان ہوں گے پروگرام میں. ایک ہوں گے سندھ وائلڈ لائف کے کنزرویٹر، ان سے پوچھیں گے کہ حکومتی سطح پر کیا چیلنجز سامنے آتے ہیں پریزرویشن کے لحاظ سے، اور دوسرے ہمارے مہمان ہوں گے جمال خان لغاری. لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے میں وسعت آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ بایو ڈائیورسٹی کا ہمارے یہاں کوئی ذکر نہیں ہوتا. کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی چینل پر اس پر بات ہو رہی ہو. سن لیں جی، یہ جو انسان ہے نا، یہ اس زمین کا ہے ہی نہیں ہے. اوکے، یہ کہیں اور سے آیا ہے. اوکے، اسی لیے ایڈجسٹمنٹ پرابلم چل رہا ہے اس کا مستقل. اوکے، مثلا ہاتھی، شیر، چیتا، سانپ، جھینگر، کچھوا، جسے آپ چاہیں لے لیں، وہ سارا کا سارا اس دھرتی کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. اس نے 4-5 کروڑ سال یا 3 ارب سال میں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. وہ جیسا ہے ویسا چل رہا ہے. انسان چونکہ یہاں کا ہے ہی نہیں، تو جب وہ یہاں آیا تو اس کی آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ زمین کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہاں کی بایو ڈائیورسٹی کو کیسے ڈیل کرنا ہے، جنگلات کا کرنا کیا ہے. تو اس نے وہ جو ایک انسیکیورٹی اور اجنبیت ہوتی ہے کسی زمین پہ، اس نے اس سے ایک سو کالڈ سویلائزیشن کی جو صورت ہے وہ رکھوائی. اور اس نے یہ جانے بغیر کہ آج بھی نہیں جانتا انسان کے ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے، کون سی چین میں کون سی کڑی جو ہے اس کے وہ کتنا کاٹنا چاہیے. تو یہ سب کا سب اس ایلین، اس اجنبی کا عذاب ہے جو اس دنیا پہ نازل ہو رہا ہے. یہ ہے پرابلم. ہمیں سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور ہم شاید یہ مانتے بھی ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. مطلب ہم باقی تمام مخلوق پہ ہم اس سے زیادہ برتر ہیں. ہم اس پہ حاوی ہونے کی کوشش میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو حاوی ہونے کے چکر میں برباد کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن ایسی بھی مثالیں موجود ہیں، اور میرا کبھی کبھی مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہم تباہی بھی لا سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بہتری بھی لا سکتے ہیں. تو اسی حوالے سے پروگرام کے اس حصے میں ہمارے جو پہلے مہمان ہیں وہ ایک زبردست شخصیت ہیں. سیاست میں رہے، سینیٹر رہے، ایک سابق صدر کے صاحبزادے ہیں، تعلق آپ کا ڈیرہ غازی خان سے ہے. زبردست شکاری رہے، لیکن پھر ایک مرحلہ آیا، انہیں احساس ہوا کہ یہ کام جو ہے یہ ٹھیک کام نہیں ہے، اور پھر وہ ایک کنزرویشنسٹ بن کے ابھرے، اور اب پاکستان کے وائلڈ لائف کے ایمبیسڈر ہیں. تو جمال خان لغاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہنٹنگ کے لیے مشہور تھے، شکاری تھے، پھر وہ کیا لمحہ آیا، کیا واقعہ ہوا، کیا ہوا کہ آپ نے بالکل دوسری سمت میں اپنا سفر شروع کر دیا؟ شکریہ جناب، آپ نے آج مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں. 7 سال کی عمر سے میں شکار کرتا تھا جی. جس طرح عمر بڑھتی گئی، پہلے غلیل سے کرتا تھا، پھر ایئر گن سے کرتا تھا، اس کے بعد 22 رائفل سے کرتا تھا، پھر شاٹ گن کے اوپر آ گیا. شکار کا شوق بڑھتا گیا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں نے تہیہ کیا کہ آج تک میں نے سینچری نہیں ماری. تو جس طرح ایک بیٹسمین کو سینچری مارنے کا شوق ہوتا ہے، تو میرا بھی ایک ذہن پہ بات چڑھ گئی کہ سینچری تیتروں کی مارنی ہے. تو ایک دن اللہ کا فضل ہوا، جلد وہ دن آیا کہ میں نے 117 تیتر مار لیے. تیتر مار کے آیا، انتہائی مطلب ہے اپنی ایکسائٹمنٹ کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا. رات کو آیا، جب سو رہا تھا، میں نے کہا کہ یار مار تو دیا، اب اس کے بعد کیا کروں؟ کیا ڈبل سینچری ماروں، ٹرپل سینچری ماروں؟ میں نے کہا قطر نہیں، رک جاؤ. ایک اعتدال بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو اسلام نے سکھائی ہے، میانہ روی. میں نے کہا شکار کو یا ایک ایکسٹریم یا دوسری ایکسٹریم. میں ایک اس ٹائپ کا مزاج رکھتا ہوں
میں نے کہا شکار سے کنارہ کشی اختیار کی, شکار ختم, بندوقوں کو بند کیا, رکھ دیا الماریوں کے اندر تیل لگا کے, اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اب تو شکار ختم کر دیا, جو مارا وہ ازالہ کیسے ختم کروں, اس کا ازالہ کیسے کروں. تو میں نے پھر ارادہ کیا کہ بریڈنگ شروع کر دوں تیتروں کی اور مرغابیوں کی. وہ دن تھا. پھر میں اس تگ و دو میں پڑ گیا. پھر میں نے افزائش نسل کا کام شروع کر دیا. الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کامیابی دی, اور پاکستان کا سب سے زیادہ میرا جو یہ ایکزوٹک برڈز کا بریڈنگ کا فارم تھا یہ مشہور ہو گیا, جو ڈیرہ غازی خان میں نے وہاں پہ قائم کیا. جی اچھا, پھر سن 2016 سے آپ نے ایک وائلڈ لائف سینکچری بنانے کا کام شروع کیا ڈیرہ غازی خان میں. یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ سر یہ بریڈنگ فارم میں نے شروع کیا فرام 1997 to 2006. وہ اس وقت میں نے بہت ان کی افزائش کی. یہ سینکچری بعد میں آئی ہے. اس کے بعد میں سینیٹر بن گیا 2006 سے لے کے 2012 تک میں سینیٹر بنا. پھر 11 میں نے عمران خان کو جوائن کر دیا, سینٹ کی نشست سے استعفیٰ دیا. پھر خان صاحب کے ساتھ 7-8 مہینے کی محبت قائم رہی. پھر میں نے سمجھا کہ وہ اپنے کال کے پکے نہیں ہیں. پھر آزاد الیکشن لڑا 2013, اور پھر میں نے سینکچری کا کام شروع کیا 2015-16 کے ابتدا میں. وہ جو میں نے کام شروع کیا, میں نے تیتر لیے آپ کے گمبٹ سے. آپ جانتے ہیں, آپ تو خیرپور سے آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ شاہزیب بھائی. تو گمبٹ سے میں نے تیتر اٹھائے. وہاں پہ ایک پنو نام کا بندہ ہے, اس کو ایکسپوز کر دیا میں نے. اس سے میں نے وہ تیتر اٹھائے, کوئی 50-60 میں نے بھورے تیتر, اور کالے تیتر کوئی 30-35 خریدے. اس سے اٹھائے نہیں, اٹھانے والوں میں سے ہم نہیں ہیں, میں نے خریدے. اور وہ میں نے آ کے پھر اپنے اس ایریا میں کوئی 500 ایکڑ کے اوپر لگ بھگ ہے, وہ وہاں پہ ڈیرہ غازی خان میں نے چھوڑ دیے. مساجد میں اعلان کیا کہ خدا را ان کو کچھ مت کو, صرف وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ شکاری سارے ہیں, تو وہ کسی چیز کو نہیں بخشتے. وہ تو بگلا اڑتا ہے اس کو مار دیتے ہیں, کوے کو بھی کائیں نہیں کرنے دیتے. لیکن میں نے مساجد میں جب اعلان کیا کہ میں اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ خدا را ان کی حفاظت کرو, انہوں نے میری اس بات کی قدر کی, ان کی مہربانی, ان کی افزائش نسل ہوتی رہی. پھر مجھے خیال آیا کہ ان کو مارنے کے لیے, ان کو کھانے کے لیے یہ آ جاتے ہیں, گیدڑ آ جاتے ہیں. گوہ جو ایک ریپٹائل ہے آپ کو پتہ ہے, وہ ان کے انڈوں کو کھاتی ہے. ایک کمادی ککڑ ہے جس کو کرو فیزنٹ کہتے ہیں, وہ بھی اس کی طاق میں ہوتا ہے کہ جیسے یہ انڈے نکالے جو لیڈی تیتر ہے اس کو آ کے پھر وہ کھاتے ہیں. تو میں نے پہلے تو سوچا کہ ان کو ماروں شارٹ گن سے, پھر میں نے کہا نہ, یہ غلط بات ہے. ایکو سسٹم ایک چیز ہوتی ہے, اگر زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ اس میں وبائیں آ جاتی ہیں. تو بہتر ہے کہ یہ جو مائگریٹری روٹ کے اوپر میرا یہ سینکچوری ہے, جو ریپٹرز آتے تھے, بوٹیڈ ایگل آتا ہے یہاں پہ, ہر قسم کا ریپٹر, مونٹیگو ہیریئر آتا ہے. تو میں نے کہا کہ ان کو کھانے نہ دو, بڑھنے دو جس طرح بڑھے. اور اللہ کے فضل سے اب وہاں پہ ہزاروں تیتر بھی ہیں. میرے چھوٹا بھائی اویس لغاری جو وفاقی وزیر برائے بجلی ہے, اس نے کئی دفعہ کہا کہ بھائی جان ایک فیملی کا شوٹ تو کم از کم کرنے دیں, it's become too much. آدھا آپ کا وہ ایریا, آدھا میرے. آپ کے ایریا میں تو ساری وہ جھاڑیاں وغیرہ ہیں, میرے ایریا میں تو گندم آ کے کھاتے ہیں. تو میرا اتنا حق تو ہے کہ آپ کے تیتر میرا گندم آ کے کھا جاتے ہیں, تو مجھے کم از کم کچھ تیتر کھانے دو. میں نے کہا جا کے کہیں اور شکار کرو پاکستان میں, تمہارے ماشاءاللہ سارے جاننے والے ہیں, سندھ میں ہمارے سارے دوست بیٹھے ہیں, ادھر جا کے کرو, بلوچستان میں کرو. لیکن یہ تو اپنے گھر کے بچے ہیں. ایک دفعہ تم نے بندوق چلا دی, علاقے میں مشہور ہو جائے گا, پھر کون بخشے گا ان تیتروں کو. اچھا, کنزرویشن کی یہ ساری کوششیں اپنی جگہ پہ, لیکن آپ پورے پاکستان میں آپ نے ٹریول کیا ہے, دور افتادہ علاقوں میں آپ گئے ہیں, اور آپ ایز اے فوٹوگرافر ایمرج ہوئے ہیں. دنیا میں آپ نے دکھایا ہے کہ پاکستان کی بایو ڈائیورسٹی کیا ہے, اس میں پھر چاہے بات ہو برفانی چیتے کی یا پھر مارخور کی. یہ بتائیں کہ یہ جو ان نایاب جانوروں کو بچانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ٹروفی ہنٹنگ کے ذریعے, اس میں کتنی کامیابی ہوئی ہے؟
سر بات بڑی سمپل ہے. جس وقت آپ ٹرافی ہنٹنگ کے کانسیپٹ کو لے کے آئیں گے ایک خاص علاقے میں, وہ انشور کرے گا کہ وہاں پہ اس پرٹیکولر نسل کی افزائش نسل بھی بہت ہوگی اور پروٹیکشن ہوگی, پوچنگ سے پروٹیکشن ہوگی, کیونکہ کمیونٹی بہت بینیفٹ کرتی ہے. اگر آپ ایک فار ایگزامپل ہمالین آئیبیکس کے فورن پرمٹس جی بی حکومت دیتی ہے 50 اور 100 پرمٹ دیتی ہے لوکلز کو, 50 دیتی ہے انٹرنیشنل کو, تو انٹرنیشنل پرمٹس کی جو آکشن ہوتی ہے اور لوکل پرمٹس کی جو آکشن کے انہوں نے کچھ معیار رکھے ہوئے ہیں. اور یہ جو جی بی کا گلگت بلتستان کا, اسی طرح کے پی کے جو وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈز ہیں وہ اس کا تعین کرتے ہیں. تو جو بھی رقم اس میں سے آتی ہے کمیونٹی کو 80% ملتا ہے اور حکومت کو یعنی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو 20% ملتا ہے. تو کمیونٹی اسے اپنے علاقائی کئی مسائل کی داد رسی کر سکتی ہے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس لا کے. اور کمیونٹی ایک کمیٹی بناتی ہے جو 15 افراد پہ ہوتی ہے. یہ اتنا سکسیسفل ماڈل ہوا ہے کہ اس کو کے پی کے نے بھی سر فالو کیا ہے اور اب اس کو پنجاب نے بھی فالو کیے, اور الحمدللہ ورلڈ بینک نے بڑی ایک خطیر رقم دی ہے. آزاد جموں کشمیر کے اندر ڈفرنٹ کمیٹیاں بنی ہیں, وہاں پہ 25 افراد پہ یہاں پہ بیسک سیڈ منی 5 لاکھ روپے دیے تاکہ وہ کم از کم اپنے آپ کو مستحکم کرے, اور وہ بھی ٹرافی اینیملز کی آئیڈینٹیفیکیشن کے پروسیس میں اس وقت چل رہے. اچھا, ٹرافی ہنٹنگ کی اگر ہم بات کریں نا تو میرے پر کافی چڑ ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں نا یار یہ بند کرو, دیکھیں جانور کو مار دیا آپ نے. لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ایکچولی یہ آپ کی وائلڈ لائف جس طرح اگر کنٹرول ٹرافی ہنٹنگ کی جائے وائلڈ لائف کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور لوکل کمیونٹیز کے لیے بھی. تو میں جمال سے یہی پوچھ جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ٹرافی ہنٹنگ کا جو سلسلہ ہے اگر اس کو اچھی طرح سے کیا جائے تو یہ مقامی لوگوں کے لیے, لوکل کمیونٹیز کے لیے بھی فائدہ مند ہے؟ سر جو آپ کے ہمالین آئیبیکسز ہیں, مارخور ہیں, یہ آپ کی 2 اہم ترین سپیشیز ہیں جن کا شکار کیا جاتا ہے. یہ آپ کے بلوچستان میں بھی, آپ کے شمالی علاقہ جات کے اندر بھی, اور آپ کے خیبر پختونخوا کے صوبے میں بھی, اور سندھ میں بھی. تو جب ان کی پاپولیشن مستحکم ہو رہی ہے تو ٹرافی ہنٹنگ کے کوٹاز الاٹ کیے جاتے ہیں ڈفرنٹ کمیونٹیز کے اندر, اور ان کمیونٹیز کے اندر جو کوٹاز الاٹ کیے جاتے ہیں اس کے حساب سے ان کا شکار ہوتا ہے. اب یہ ان کی فل پروٹیکشن ہو رہی ہے, ان کی کوئی پوچنگ نہیں ہو رہی. ان کی جو سکن ٹریڈ ہے, آپ ایک بات کریں, آپ کے سندھ کے کئی وڈیرے, آپ کے بلوچستان کے کئی وڈیرے جو اپنی اپنی وساخ میں, اپنی اپنی جو بیٹھکوں کے اندر, اپنے ڈرائنگ رومز میں, آپ جانتے ہیں کراچی میں بڑے بڑے ہمارے بھی دوست ہیں, آپ کے بھی دوست ہیں, انہوں نے ان کی ٹرافیز لگائی ہوئی ہیں. اب وہ جو ٹرافیز لگائی ہوئی ہیں آپ کے خیال مسحروں نے ماری ہیں؟ قطعاً نہیں, انہوں نے خریدی ہیں. یہ انلیگل ٹریڈ ہے, انہوں نے خریدی ہیں. ٹیکسی ڈرمسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے کراچی اور لاہور میں اور پنڈی میں, وہ انلیگل کوئی سکن لیتے ہیں, انلیگل ہیڈ لیتے ہیں, اور وہ تقریباً 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ میں ان لوگوں کو بیچتے ہیں جو دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے شکاری ہیں, ہم نے مارے یا ہمارے آبا و اجداد نے مارے. تو یہ ایک جو انلیگل ٹریڈ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کمیونٹی اکٹھے مل کے پروٹیکٹ کرتی ہے, کیونکہ ان کی کروڑوں روپے کی ایک ٹرافی جس سے ان کے یتیم بچوں کی اسکالرشپس ہو جاتی ہیں, ہسپتال بنتے ہیں, اسکول بنتے ہیں, ان کے پکے نالا جات بنتے ہیں جو ان کو پانی میسر کرتے ہیں, جہاں پہ وہ اپنے باغات لگاتے ہیں فروٹس کے. یہ بہت اہم ہے. اب جتنی یہ ٹرافیز آپ کی بڑھیں گی اتنا ہی سنو لیپرڈ جو ان کے اوپر پریڈیٹ کرتا ہے وہ بڑھے گا, اس کی افزائش نسل بہتر ہوگی. تو سنو لیپرڈ تو آپ کو پتہ ہے گلوبل کلائمیٹ چینج سمبل اینیمل ہے, اور یہ ایک ایسا اپینڈکس کے اوپر ایک آئٹم ہے جو کہ بہت زیادہ یہ ناپید ہوتا جا رہا ہے, لیکن پاکستان میں الحمدللہ اب یہ 400 سے زیادہ اس کی تعداد ہو گئی ہے. اچھا جمال صاحب, میں نے آپ کی تصویریں دیکھی ہیں, ظاہر ہے کہ وائلڈ لائف کی فوٹوگرافی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے.
دیوسائی کا جو بھورا ریچھ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ریچھ انتہائی شرمیلا جانور ہوتا ہے، اور دیوسائی میں تو کبھی کبھار کوئی بہت ہی خوش قسمت ہو تو اسے اس کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن آپ نے ان کی بڑی زبردست قسم کی، بے تکلف قسم کی جو تصویریں بنائی ہیں، تو آپ کو یہ موقع کیسے ملا؟ کیا کیا آپ نے اس کے لیے؟ سر یہ جو پکچرز میں نے لی، یہ ان کو آپ کو دیوسائے جائنٹس بھی ان کو کہا جاتا ہے، ہمالین براؤن بیئر، اور یہ دیوسائے کے علاقے میں بھی پائے جاتے ہیں، کچھ ابھی خنجراب میں بھی ملے ہیں، پھر آپ کے آزاد جموں کشمیر کے اندر اور KPK کے کچھ جنگلات میں بلیک بیئر بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ جو براؤن بیئر ہے یہ گریزلی بیئر کی ایک سپیشیز ہے جو کہ خالی ہمارے علاقے میں پائی جاتی ہے in the most beautiful scenic area of دیوسائے، جو آپ نے بھی شاہ زیب بھائی وزٹ کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ تصویر کیسے لی؟ سر اس کے لیے آپ کو بھالو کی نفسیات جاننی ضروری ہے۔ You have to know that animal species if you want to get close to it۔ اگر آپ اس کے قریب پہنچنے کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ ایک آپ اعلیٰ ترین آپ تصویر لیں، تو اس کی نفسیات، وہ اس کی سمیل بڑی تیز ہوتی ہے، تو آپ کو پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے ہوئے دور سے پہلے اس کو دوربینوں سے سپاٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پہنچنا ہوتا ہے۔ 3-4 گھنٹے کی تگ و دو سے آپ اس کے قریب پہنچ پاتے ہیں، اور پھر آپ اس کی تصویر لیتے ہیں۔ اچھا جمال صاحب، ظاہر ہے جب بھی ہم کسی ایشو پر بات کرتے ہیں تو ایک ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سر اس کی اویئرنس عوام میں ہونی چاہیے، تو آپ نے تو سالوں سال لگا دی ہے اسی جد و جہد میں، تو کس طرح بائیو ڈائیورسٹی اور جو ہمارے جو ایکو سسٹم ہے اس کی آگاہی پہنچائی جائے عام آدمی کو؟ سر سب سے پہلے تو جو ہمارا آدمی کامن آدمی ہے، جس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، کیونکہ ہر ایک برابر ہے۔ یہ اور بات ہے اللہ نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، لیکن ہیں تو ہم سب برابر۔ ایک جب ووٹ ہوتا ہے تو سب برابر، بات کو ہر ایک کی عزت نفس بھی برابر اور بندہ بھی برابر۔ تو ان کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو جو ڈومیسٹک اینیملز ان کے گھر میں ہیں، اور اس کے بعد جو اسٹرے ڈاگز ہیں، جو اسٹرے کیٹس ہیں، ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں۔ اب میں نے اپنے گھر کے اندر، میں اور میری بیگم صاحب نے باقاعدہ طور کے اوپر 8 اسٹرے ڈاگز کو ہم نے خود اپنے گھر میں اور بلیوں کو رکھا ہوا ہے۔ جب وہ ایمپتھی پیدا ہوگی تو پھر جنگلی جانوروں کا بھی خیال آئے گا، پھر ان کی بھی آپ عزت کر سکو گے۔ اب کراچی کے اندر وہ جو اٹھا کے پھینکا تھا ایک کتے کو ایک اپارٹمنٹ کے اوپر سے، اس کے بعد کتنا شور و غوغا ہوا، کتنے لوگ اس موومنٹ میں شریک ہوئے، اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ افسوس کی بات ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر انہوں نے کلنگ کی کتوں کی، اس کو نیوٹر بھی کیا جا سکتا تھا۔ میری سابقہ چیف منسٹر GB سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کو یہی بات کی، انہوں نے کہا سردار صاحب ہم لوگ اب ٹرکی کے پورے ماڈل کو سٹڈی کر رہے ہیں جہاں پہ ڈاگز کو نیوٹر کیا جاتا ہے، فیمیلز کو اور میلز کو، اور ویکسینیشن کے ان کے کانوں پہ ٹیگز لگائے جاتے ہیں۔ اب ٹرکی از اے رول ماڈل، وی ہیو ٹو گیٹ دیٹ کائنڈ آف سم NGO to help us in creating that awareness کہ پورے ہمارے پاکستان میں اور بڑے شہروں میں اب گاؤں کے اندر کتے بلیوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ جو ہم انلائٹنڈ شہری یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے، اور کبھی ریبیز کے نام پہ کبھی کسی نام کے اوپر، پہلے آپ کیوں نہیں ان کو یہ سارا کچھ کر سکتے؟ سر میری تو یہی سب اسی طریقے سے ہم پھر وائلڈ لائف کی بھی قدر آئے گی۔ سر وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے وائلڈ لائف۔ بہت شکریہ جمال صاحب، ایک بڑی مزیدار کہانی ہے ان کی اپنی، اگر لائف سٹوری دیکھی جائے، ہنٹر سے کنزرویشنسٹ تک کا۔ تصویریں دیکھیں آپ، اور تصویریں دیکھیں، بہت ہی زبردست تصویریں جو انہوں نے لی ہیں۔ اب تو اکثر جانور سے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے وہ سفید گینڈے کی نسل۔ بائی دا وے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو شوق ہو تو آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ نے برفانی چیتا دیکھنا ہے، مارخور دیکھنا ہے، براؤن بیئر دیکھنا ہے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ براؤن بیئر میں دیکھ کے آفر ہے ایک، اگر آپ ہمت کریں تو ہم براؤن بیئر میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، لیکن برفانی چیتا آپ نے دیکھا دیوسائے میں؟ دیوسائے میں ریئلی؟ جی بالکل۔ کیا رات کو آگے اس نے ڈرایا آپ کو؟ گھوم رہا تھا آگے پیچھے ریئلی؟ وہاں پر اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کیمپنگ کر رہے ہو نا تو وہاں پر آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں تو صرف ان کے میس والے روم میں۔ کچھ لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی، مطلب مذاق کے علاوہ آپ کوئی پیکٹ چپس بھی باہر کھا رہے ہو نا، وہ سونگ کے بھاگ کے آ جاتا ہے، اور کسی کا خیال ہے
کہ وہ ریچھ سے زیادہ تیز بھاگ سکتا ہے نا, تو پھر ریچھ کا اگلا ڈنر وہی بنے گا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو پھر وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہمارا فوکس ہے سندھ کی بائیو ڈائیورسٹی, اس کا حیاتیاتی تنوع یا یہاں کی وائلڈ لائف. میں اپنے آپ کو وسعت اور ذرا نسبتاً تھوڑا سا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اپنے رپورٹنگ کریئر میں مجھے سندھ کے مختلف علاقوں میں جاننے کا موقع ملا, رپورٹنگ کا موقع ملا, چاہے وہ بلہن ہو, بلائنڈ انڈس ڈولفن دریائے سندھ میں, اس کو فلم کرنا ہو, سمندری کچھووں کی بات ہو, یہاں پہ گرین ٹرٹل, آلیو رڈلی ٹرٹلز وہ کیسے آتی ہیں, انڈے دیتی ہیں, تھر کے مور ہوں, موسم سرما میں سائبیریا کی جو برڈز آتی ہیں, مائگریٹری برڈز, حال جی میں جا کے ہم نے وہ دیکھی, ان پہ رپورٹنگ کی, کیرتھر کی پہاڑیوں میں آئی بیکس کو جا کے اسپاٹ کرنا, اوور نائٹ رہنا, اور یہ ایک ایکسپیرینس ہے. ہمارا صوبہ اتنا مالا مال ہے اس لحاظ سے. تو اس صوبے میں وائلڈ لائف کی کنزرویشن جو ہے وہ ذمہ داری ہے سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی. یہ اس ڈپارٹمنٹ کے پاس وسیع اختیارات ہیں کہ یہ انفورسمنٹ کرے, یہ ایسے لوگ جو غیر قانونی شکار میں ملوث ہیں, تجارت میں ملوث ہیں, ان کے خلاف ایکشن لے, کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں جائیں. اختیارات اس کے وسیع ہیں. مسئلہ اگر آتا ہے تو وہ اس کے وسائل کا ہے کہ وہ محدود ہوتے ہیں. تو ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں جاوید مہر صاحب, کنزرویٹر ہیں سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. 28 سال ہو گئے ہیں آپ کو اس جد و جہد میں. پورے سندھ میں آپ نے گھوما ہے, پھرا ہے, آپ نے دیکھا ہے یہاں کے چرند پرند جنگلات سے آپ خوب واقف ہیں, اور آپ انڈیویجول لیول پہ بھی, سرکاری سطح پہ بھی آپ اس کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے ہیں. تو میں آپ سے پہلا سوال کرتا ہوں, پھر وسعت ذرار بھی آپ سے پوچھیں گے. جہاں تک میں نے دیکھا ہے اور جتنا میں گھوما پھرا ہوں, آپ کے جو آفیسرز ہوتے ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ, ڈویژن لیول پہ, میں نے انہیں بہت ہی اویئر اور بہت ہی انہیں میں نے سمجھدار اور کمیٹڈ پایا, جن سے میرا واسطہ پڑا. یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے کام میں اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے, وہ کیا آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جیلانی صاحب. اور سب سے پہلے جو چیلنج کی آپ نے بات کی, وہ چیلنج ہوتا ہے کہ جب کسی ڈسکشن میں ہو اور ٹاپک ہو وائلڈ لائف یا فارسٹری کنزرویشن کا, اور فارسٹ جو ہے وائلڈ لائف اس کا پروڈکٹ ہے, اور اس کو سمجھنے کا جو راستہ ہے وہ ہوتا ہے جیوگرافی سے. اس کا پہلا دروازہ اس کو پراپر انڈرسٹینڈ کرنے کا جیوگرافی سے ہوتا ہے داخل, اور اس کے بعد پھر ایکولوجی, اور پھر کلائمیٹولوجی, اور کہیں چھٹے ساتویں دروازے پر آتا ہے زولوجی یا باٹنی. لیکن ڈسکس کرتے ہوئے جب سننے والے, اس ڈسکشن کو میں حصہ لینے والا اس پہلے دروازے سے نہیں, ساتویں دروازے سے انٹری شدہ کیفیت اور نالج کے ساتھ جب ڈسکس کرنے لگتا ہے تو اس وقت ذرا امبریسمنٹ ہوتی ہے. تو اس سبجیکٹ کو سمجھنے کا جو راستہ ہے اپروپریٹ جیوگرافی اور ایکولوجی کی نالج کے ساتھ ہے. نہیں, ظاہر ہے جب آپ بات کر رہے تھے کہ ایکولوجی کو سمجھیں گے, پھر جیوگرافی, ایکولوجی, پھر ہم آتے ہیں. یہ تو چلیں ایک بگ پکچر کی بات ہوئی نا. میں اگر آپ زوم ان کروں تھوڑا سا, تو میں کہتے ہیں کہ منہ کے اوپر تعریف نہیں کرنی چاہیے, پیٹھ پیچھے تعریف کرنی چاہیے بندے کی, لیکن آپ سامنے ہیں, مجھے کرنی پڑے گی. 2020 میں میرے محلے میں ایک وہ پیٹ کا سٹور تھا نا, جو کہ وہی پرندے, طوطے وغیرہ, اور وہاں پر میں گزر رہا تھا اور یہ بارشوں کا موسم تھا, ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا وہاں پھر گیٹ میں ایک ببون, افریقن ببون, ٹھیک ٹھاک سائز کا ہوتا ہے, اس کو ایک 1.5 فٹ اور 4 فٹ کے پنجرے, جیسے کہ طوطے کا پنجرا نہیں ہوتا, اس کے اندر بیچارہ یوں قید ہے. میں نے دیکھا, میں نے کہا کہ یار اس کا کیا کیا جائے. تو میں نے ٹویٹ کیا, پھر کسی نے مجھے کال کی, انہوں نے کہا کہ یار نہیں, آپ ان سے رابطہ کریں. اب میرا ایک ٹپیکل ایٹیٹیوڈ تھا, میں نے کہا یار گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی جواب دے گا نہیں دے گا, کچھ ہوگا نہیں ہوگا. دے ٹوک امیڈیٹ ایکشن, اس کو وہاں سے ریموو کیا. پھر میرا خیال ہے کہ کوئی کیس بھی چلا تھا, کیا ہوا اس کا؟ سیشنز کورٹ میں کیس چلا, اس کے بعد ہائی کورٹ میں چلا. 1.5 سال تک ہم نے اس کو کورٹس میں فیس کیا, اور الٹیمیٹلی وہ کیس گورنمنٹ جیت گیا تھا, وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ الٹیمیٹلی. اوکے. اس میں جو
مشکل جو سچویشن پیش آئی وہ بربن کسی ایک چھوٹے بچے کا تھا, وہ اس سے مانوس تھا بہت, اور وہ آفس میں آ کے روتا تھا. ابھی وہ ببون کا ہے, ابھی ببون چونکہ ایگزوٹک تھا تو اس کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ کراچی زو میں ہم نے چھوڑا تھا, جو کہ اس کنڈیشن جس سے ریکور ہوا تھا اسے بدرجہ بہتر حالت میں سوچ سکتا ہوں وہاں پہ تو وہ تو اسی کو میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو انلیگل ٹریڈ ہے یا اسمگلنگ ہے, آئے دن اخبار میں خبریں پڑھتے ہیں کہ کراچی ایئرپورٹ پہ فلاں چیزیں پکڑی گئیں جو کوئی لے کے جا رہا تھا یا لے کے آ رہا تھا. اس کے حوالے سے آپ کی انفورسمنٹ کا آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ آپ پکڑ پاتے ہیں, روک پاتے ہیں؟ کون ہیں لوگ جو یہ کام کرتے ہیں؟ اس کے دو پہلو ہیں, ایک تو انٹرنل جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اور ایک کراس بارڈر جو ٹریڈ ہو رہا ہے یا اسمگلنگ ہو رہا ہے. پاکستان ممبر اسٹیٹ ہے کنونشن آن انٹرنیشنل ٹریڈ آف انڈینجرڈ اسپیشیز آف وائلڈ فونا اینڈ فلورا, اس کو سائٹس کنونشن کہتے ہیں. اور اس کنونشن کے تحت جو ہمارا نیشنل لا جو اس کو ایڈریس کر رہا ہے کنونشن کو, وہ ہے پاکستان ٹریڈ کنٹرول ایکٹ آف وائلڈ فانا اینڈ فلورا. اب اس کے تحت جو کوئی بھی ہماری مقامی وائلڈ لائف ہوگی, جب وہ انٹرنیشنل بارڈر کراس کر رہی ہوگی تو اس کے پاس پیپرز این او سیز ہونے چاہیے, کیونکہ اگر وہ جو اسپیشی ہے, فلورا ہے یا فانا ہے, یہ وائلڈ لائف کے ڈیفینیشن میں آتے ہیں, اس کے لیے ان کو پیپرز ہونے چاہیے. اور اگر نہیں ہوں گے تو پچھلے زمانوں میں جب یہ اس کی اویئرنیس نہیں تھی, آج کل چونکہ انفارمیشن کا فلو تیز ہے, بہت ساری نالج اویلیبل ہے نیٹ پہ, تو اس وقت ذرا یہ چیزیں بہت جلدی نوٹس کر لی جاتی ہیں, اور جو کنسرنڈ ایجنسیز ہیں دے آر ان لائن. تو کئی ساری جو کنفسکیشن ہے اس وقت ان کے ٹرائلز بھی چل رہے ہیں. اب اس سلسلے میں پچھلے ہی دنوں جو موسٹ لیٹسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ 17,000 کلو گرام ایک کنٹینر میں ایکسٹریکٹ ایک وائلڈ پلانٹ ہوتا ہے, اس کو گوگر بولتے ہیں, کیمیفورا موکل, اس کو وہ نیچرلی سیکریٹ کرتا ہے ایک ایکسٹریکٹ, جو کہ اگر نہ سیکریشن وہاں سے اس کا کلیکشن نہ کیا جائے تو وائلڈ اینیملس اس کو لکنگ کرتے ہیں, اس کو چاٹتے ہیں آ کے, اور ہارش سیزن کے لیے ایک طرح کی اسٹرینتھ ان کو ملتی ہے. اب اس کا چونکہ جو یوز ہے وہ کاسمیٹکس میں ہو رہا ہے, پاکستان سے اس کا ٹریڈ ہو رہا تھا, ان نوٹس تھی, تو ریسنٹ پاس میں اس کو پروٹیکٹڈ ڈکلیئر کیا, اور وہ 17,000 کلو گرام اس کا بھرا ہوا جو کنٹینر تھا وہ کانفسکیٹ کیا, اور اس کا ٹرائل چل رہا ہے. سملرلی جو دوسرے اسپیشیز ہیں جس طرح سے ٹریڈ ہو رہا تھا ٹرٹل کا یا پینگولن کا, اس وقت جو ایجنسیز ہیں وہ اویئر ہو گئی ہیں کافی ساری چیکنگ والی. مین پاور کا کتنا مسئلہ, کیونکہ کام بہت بڑا ہے. یس, اب مین پاور کا کچھ اس طرح سے ہے کہ ریٹائرمنٹس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے, وہ تو کنٹینیوس ہو رہی ہیں, لیکن بھرتیوں پہ پابندی آ جاتی ہے, تو اداروں میں گیپس پیدا ہو رہے ہیں, لیکن آ نہیں رہے. اس وقت سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ میں اسٹافنگ بچی ہے جا کے 40%, اویلیبل اسٹافنگ جو سینکشن تھی اس کا 40% بچ گیا, اور بھرتیوں پر پابندی ہونے کی وجہ سے وہ نہیں ہو پا رہے تھے ان کا. کب سے ہے؟ اچھا, دوسرا اس میں خاص ایک چیز جو مطلب میں اس کو کہوں گا سکسیس اسٹوری جو کہ سندھ کی, اور اس کا کریڈٹ میں دوں یقیناً مجھے دینا چاہیے کہ پارلیمنٹ پرونسل اسمبلی آف سندھ نے پچھلے 5 سالوں میں جو ڈراسٹک جو لیجسلیشنز اپروو کیے ہیں سندھ وائلڈ لائف کے پروٹیکشن کے حوالے سے, جس میں سندھ وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ ہے, سندھ وائلڈ لائف پروٹیکشن رولز ہیں, سندھ وائلڈ لائف پروٹیکشن پالیسی ہے, ساتھ ساتھ بھرتیوں کے قوانین جو ریکروٹمنٹ رولز ہیں, پرانے اگر ریکروٹمنٹ رولز تھے تو وہ سیکٹورل لاز کو ایڈریس نہیں کر رہے. ڈائریکٹ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ لاز جو ہیں ان کی ڈیٹیلز اپنی جگہ ٹھیک ہے, ہمارے پاس اس کی بہتات ہے, کتنے لوگ وائلڈ لائف کو چاہیے اہلکار
نمبرز میں بتائیں اور کتنے ہیں؟ اس وقت 40% اسٹافنگ کے ساتھ ہیں، لیکن جو سینکشن ڈسٹینس ہے وہ لگ بھگ 1200 ہیں، جس کا ہمارے پاس 40% بچ گیا ہے، اور ان میں بھی 40% میں 80% ایسے ہیں جو 59 اور 1200 کا 40% کتنا ہوا؟ میتھمیٹکس میں تھوڑا ویک ہوں کیونکہ میرا فیلڈ یہ نہیں ہے، لیکن اچھا جو 40% بچ گئے ہیں 40% بچ گئے ہیں ان میں بھی 59 اور 59.5 سال کے 80% سے زیادہ ہیں. سو اس وقت ہمیں نیا بلڈ ریکوائرڈ ہے ان نئے لاز کی اپروپریٹ گراؤنڈ پر لانے کے لیے، اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں. ایکٹیو لوگ جو شکاریوں کے پیچھے یا پوچرز کے پیچھے دوڑ سکتے ہیں وہ 50-60. دیکھیے یہ بھی بلیف کر لینا کہ جی وائلڈ لائف کو شکار سے تھریٹ ہے، لیکن یہ پوری بات درست نہیں ہوگی. وائلڈ لائف کو جو تھریٹ ہوتا ہے وہ وائلڈ لائف کا گھر تباہ ہونے سے ہوتا ہے، ہیبیٹیٹ یعنی. تو ہیبیٹیٹ پروٹیکشن جو ہے وہ فرسٹ اسٹیپ ہے وائلڈ لائف. وہ تو ہے، لیکن آپ کے پاس جو کام کے لوگ ہیں وہ 50-60 کہہ سکتے ہیں پورے صوبے کے لیے. اب لیکن سوچو پھر بھی کام ہو رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جب تھوڑی سی لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں، اب جب بھی ہم نے اکثر انوائرمنٹ پہ کیے ہیں، مرین لائف پر ہو گیا، وائلڈ لائف پر ہو گیا، عائشہ چندریکر فاؤنڈیشن پر ہم نے شو کیا تھا، اور زیادہ تر لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن پھر کوئی 5-6 جلے سڑے قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ہمیشہ کامنٹ آتا ہے کہ یار یہاں پر تو انسانوں کی جان کی فکر نہیں ہے کسی کو، آپ لوگ کیا یہ بٹیر اور کتے بلیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. یقیناً آپ کو بھی اس سوال اس کامنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیے ہم تو اپنے قوانین کے ساتھ اور رولز آف بزنس کے ساتھ اس کام کے لیے ڈیپوٹیڈ ہیں، تو یہ باتیں سننے پڑتی ہیں اور یقیناً اس کے ساتھ ہی کام کرنا پڑتا ہے. اور پھر ہم بتاتے ہیں لوگوں کو، سمجھاتے ہیں کہ جانوروں کو ان کے ایکولوجیکل سروسز کے حوالے سے پہچانیں، تاکہ ان کی پریزنس اور ان کا بچانا کیوں کر امپورٹنٹ ہے. ان کی سروسز ہیں ایکولوجی کا، ہر ایک اسپیشی امپورٹنٹ ہے، اور اگر یہ ضروری نہیں ہوتا تو حضرت نوح اپنی کشتی میں کیوں اٹھا رہے تھے؟ صحیح بات ہے، صرف بندوں کو ہی بھر دیتے. اچھا ماہر صاحب، سندھ میں جتنے بھی نیشنل پارکس ہیں ڈیفینیٹلی وہاں بہت بڑے ایریاز ہیں، انکروچمنٹ بھی ہوتی ہوگی. ڈیفینیٹلی وہاں آس پاس جو انفلوئنشلز ہوتے ہیں پولیٹیکلی یا روحانی یا ویسے وہ ہوتے ہیں، پھر ان کے غیر ملکی مہمان بھی ہوتے ہیں، وفاقی حکومت کے بھی مہمان ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے بھی ہوتے ہیں، نجی بھی مہمان ہوتے ہیں. یہ سارے پریشرز ہوتے ہیں آپ پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. اور جس طرح سے آپ نے ریفرنس دیا غیر ملکی مہمانوں کا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں غیر ملکی نہیں، اوکے ملکی بھی، لیکن اس پر جو آج تک کہا گیا، سنا گیا یا لکھا گیا، یقین جانیے کہ مس گائیڈنگ ہے. آپ میرے ساتھ اس پر مکمل ڈیبیٹ کر لیں. بتائیے. کیس یہ ہے کہ جو مہمانوں کی جب بات آتی ہے تو وہ آتی ہے ہنٹنگ کے حوالے سے، اور ہنٹنگ کو سائنس ریکگنائز کرتی ہے ایز اے ٹول آف وائلڈ لائف مینجمنٹ. بالکل. اور اس کا سب سے بڑا جو موسٹ اسٹرانگ اگر میں دلیل دے دوں کہ ٹرافی ہنٹنگ کی بات کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں غیر ملکی والی بات پہ. ٹرافی ہنٹنگ میں جب وائلڈ میں کوئی اولڈ ایج ٹرافی کو آفٹر سروے شکار کے لیے، اور یہ یقیناً کسی پروٹیکٹڈ ایریا یا نیشنل پارک میں نہیں ہوتا، لیکن جب اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے یا چنا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ جو اولڈ ایج ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے. ٹرافی ہنٹنگ جو ہے وہ معلوم ہے کہ وہ جو ہے ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں یا جو بھی ایک خاص ایج سے گزر گیا ہے یا جس کے نہ ہونے سے کوئی تعداد پہ اثر نہیں پڑے گا، وہ سارا ہے. اور اس میں مزید ایڈ بھی کروں کہ اس نے حرم پہ کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے، جس وجہ سے جو جینیٹک ڈائیورسٹی ہے وہ ویک ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اس کا دلیل ہے. سملرلی آتے ہیں کے علاوہ بتائیے، اس کے جب علاوہ جو ہنٹنگ ہوتی ہے برڈز کی، جیسے نیٹو برڈز ہو گئے، ان میں بھی وہ ایک خاص سیزن ہوتا ہے. سال کے 365 دن ہیں، اگر ہنٹنگ کے الاؤڈ دن صرف 12 ہیں سال میں، اور ان میں بھی صرف سنڈیز، اور وہ بھی بیگ لمٹ کے ساتھ. سملرلی آ جائیں جب آتے ہیں غیر ملکی والی بات پہ، تو یہ مائگریٹری اسپیشیز آتی ہیں، اور میں دعوے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مائگریٹری اسپیشیز اور ریزیڈنٹ اسپیشیز جو ہوتی ہیں، ریزیڈنٹ کا تو آپ کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن جو مائگریٹری اسپیشیز ہیں ان کا سینسس کب نے، کہاں اور کیسے کیا کہ ان کا اسٹیٹس انڈینجرڈ ڈکلیئر ہو گیا، ایک بات. اور دوسری بات یہ سر پلیز لیٹ می کنٹینیو، کہ جب فیلکن کے ساتھ کوئی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی بھی فیلکنری،
पूरे दिन में एक फैल्कन के साथ जब ट्रेवल करेंगे बमुश्किल कोई एक ही हाथ आएगा। इस तरह से नहीं होता कि वो रूथलेस एक किलिंग होती है, ये एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस है। ये जो खबरें आती हैं कि जी 100 पर बैग की इजाजत थी, उसने 1000 मार दी, नॉट एट ऑल, ये पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पूरी टीम होती है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पूरा कॉन्वॉय चलता है ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कोई फैल्कन के साथ 100 अचीव ही नहीं कर सकते। मैंने तो खबर देखी कि 2200 मार डाले, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप जरा कैलकुलेशन करें ना, एक बर्ड की कैपेसिटी कितनी होती है या 10 बर्ड की किसी एरिया में, नहीं है पॉसिबल ये। और फिर खास बात ये कि इसके लिए रिक्वायर्ड होता है एक रकबा जिसमें फैल्कन को छोड़ा और फॉलो किया। अगर कहीं बैरियर आ गया, वो रुक गए, अगर नहीं मूव कर सके तो सब कुछ चला गया। नहीं देखिए, सस्टेनेबल हंटिंग प्रैक्टिसेस का तो कभी कोई मसला नहीं। जी हाँ, मेन है ओवर हंटिंग, जैसे वो जो गीले तीतर वाला सीन था, ओवर हंटिंग, पोचिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी नजर में हैबिटेट। एग्जैक्टली ये इसी तरह से एनक्रोचमेंट्स। हैबिटेट का जब प्रोटेक्शन का बात आएगा तो उसमें इंक्रोचमेंट्स भी आ जाएंगी, ह्यूमन पॉपुलेशन भी आ जाएगा, इंक्रीजिंग हो रही हैं, ये सब जाहिर बाकी दुनिया। देखिए, इंक्रोचमेंट को कहेंगे हैबिटेट में इंसानी आबादी की बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन जो आज से 20 साल पहले किसी जगह 500 थी, हो रही है ये वाली इंक्रोचमेंट्स को जरा डिफाइन करें किस तरह से जो आप कह रहे हैं, ये ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से। यस, इंसानी आबादी तो एक कंटिन्यूअस फैक्टर है ना जो बढ़ रहा है। कीथर में अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक डेवलपर है वो फैलता जा रहा है। नॉट एट ऑल, दिस वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कीथर के अंदर कुछ भी एक्टिविटीज नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। मैं हमने कोर्ट के आगे इस पर स्टेटमेंट चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सबमिट किया और वो एक कॉन्फिडेंस के साथ किया था। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है कि खीतर में बढ़ रही है, एक्चुअली ये लोगों की परसेप्शन है कि जब ट्रेवल करते हैं हम फ्रॉम कराची टुवर्ड्स हैदराबाद, लोग समझते हैं लेफ्ट साइड सारा खीतर। इट्स नॉट द केस। नहीं, नेशनल पार्क की लिमिट्स जो हैं वो तो अलग है, वेल डिफाइंड और उसके लिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। मतलब जो वेल डिफाइंड नेशनल पार्क्स हैं वो आप कह रहे हैं प्रोटेक्टेड है 100%। यस, खीतर नेशनल पार्क ये तक बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। बाकी रह गए सेंचुरीज। उन सेंचुरीज के अंदर कुछ जगहें सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे हमें कुछ इश्यूज हैं और वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से बिल्कुल नहीं है। वो कौन से इश्यूज हैं? कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि ये एक्चुअली टेक्निकल एक मिस्टेक हुई कि पिछले जमानों में जब इनको नोटिफाई किया जा रहा था तो क्योंकि जमीन का मामला होता है तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ऑन बोर्ड लेके उनको बताना होता है कि जी ये सेंचुरीज हैं, और वो उनको जब नहीं बताया गया और आइसोलेशन में कुछ नोटिफाई हो गई तो ऑन द अदर हैंड उन इलाकों में कुछ जगहों पे अलॉटमेंट्स लोगों को जो हुई, इस किस्म के इश्यूज हम फेस कर रहे हैं। नेटिव जमीन वो इस किस्म की चीजें हमें फेस कर रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी और डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी नहीं है। और इस पर देखिए, जो जिस तरह शाहज़ैब साहब ने शुरू में बात की, पिछले इन 2-3 सालों के अंदर जो स्टेप्स अगर हम देखेंगे, इतने एम्पावरमेंट आई है इस सेक्टर को। किसी भी सेक्टर के लिए ये बहुत जरूरी है, खासकर वाइल्ड लाइफ के लिए। अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो इसका रोड मैप दुरुस्त करना होगा, जो कि हो चुका। अच्छा माज़ साहब, अब जब हम बात करते हैं ना कि लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, जी हाँ, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। अब जो बंदा शहर में बैठा हुआ है, जाहिर है उसको क्या पता कि बाकी मुल्क में या इन जगहों में किस किस्म की खूबसूरती उसको देखने को मिलेगी। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की क्या स्कोप है पाकिस्तान? देखिए, बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन उसके लिए सबसे पहला स्टेप है अमान कायम करना। जब अमन कायम होगा तो वाइल्ड लाइफ के टूरिज्म को डेवलप करने के लिए कोई हमें खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप अमन है, क्योंकि जो जाएगा वो वापस सेफ आना चाहिए। तो हमने वसाइल की पहले बात की, ज़ाहिर है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एक निस्बतन यतीम डिपार्टमेंट समझा जाता है सिंध गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। आपके पास कुछ ऐसी स्कीम्स हैं कि आप इनकम जनरेशन कर रहे हैं ताकि सस्टेनेबल हो जाए, बार बार ना जाना पड़े सरकार से पैसे मांगने? मैं कह सकता हूं कि यस, अगर हम पीरियड देखेंगे, मुख्तलिफ फेजेस हैं ना इसके। जब सिंध 1970s में सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के साथ इस शोबे का एक टेक ऑफ हुआ, तो ऐसा टेक ऑफ था कि सिंध वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में लीडर था इस सेक्टर का। फिर इसमें डाउनफॉल आया मार्शल लॉ रिजीम में, और उसके बाद 1994 में सिंध वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को डिसमेंटल करके ये डिपार्टमेंट बना दिया गया।
آج اگر پچھلے 5 سالوں کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو یہ کہنا کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ یتیم رہا، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اس کے لیے جو اسٹیپس میں نے گنوائے، اگر ان کو چھوڑ کے پچھلے صرف 1 مہینے کا اسٹیپ میں آپ کو بتاؤں جو کہ ڈراسٹک ہے اور اس کی مثال فیڈریشن آف پاکستان میں نہیں ملتی کہیں، وہ ہے سندھ کاؤنسل فار کنزرویشن آف وائلڈ لائف کا قیام اور سندھ وائلڈ لائف فنڈ کا قیام، جو کہ 300 ملین کے ورتھ سے قائم ہوا، جو کہ بینک میں رکھا گیا، جس کے انٹرسٹ سے پرنسپل اماؤنٹ سیف ہوگا، جس کے انٹرسٹ سے آنے والے وقتوں میں سندھ وائلڈ لائف ایٹ لیسٹ کبھی یہ کلیم نہیں کر سکے گا کہ جی وسائل کی کمی ہے. اس وقت ہمیں امپیکٹ لانے کے لیے صرف اسٹیمپ چاہیے اسٹافنگ کی. یہ فیسز سے آیا، یہ اسٹیٹ ایکسچیکر سے نہیں آیا. میں یہ پوچھ رہا ہوں نا، دس از سگنیفیکنٹ. سرکار نے یہ پیسہ نہیں دیا، لیکن سرکار نے اس کو اپروو کرنے کا جو پروسیجر ڈالا اس کو ہمیں یقیناً اپریشیٹ کرنا ہوگا. اس طرح سے امپاور ہو گئے، فائنینشلی امپاور ہو گئے. تو ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج پروگرام پہ جوائن کیا. سندھ وائلڈ لائف کے حوالے سے سوالات ذہن میں آتے رہتے ہیں تو آپ سے ہم رابطے میں رہیں گے، لیکن ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ، شب بخیر.